مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، شیعہ امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ارے بھائی اگر شیعہ امام حسن کو مانتے تو اس کی اولاد کو امام مانتے، اس کی اولاد میں امامت ہی نہیں ہے۔ ابھی دیکھا بے وقوفی، یہیں سے بے وقوفی دیکھو، یہیں سے بے وقوفی۔ اگر وہی الفاظ میں کہہ دوں تو کہ رسول کی اولاد میں امامت کیوں نہیں گئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہ بزرگوں کے لیے بھی میں جملات کروں گا، میں نے کہا اگر وہی جملہ میں کہہ دوں کہ بھائی رسول کی اولاد میں کوئی امامت نہیں ہے، کہیں گے کیسے بھائی؟ یہ جناب سیدہ اور رسول کی بیٹی نہیں ہے؟ جب اپنے مقصد کی بات آ گئی تو بیٹی پر آ گئے نا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ قبلہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا جناب ابو طالب کا بیٹا نام رکھا علی، رسول کی بیٹی نام رکھا فاطمہ، ان سے دو بیٹے ہوئے حسن اور حسین، پھر حسین کو ہوا بیٹا نام رکھا علی، حسن کو ہی بیٹی نام رکھا فاطمہ، پھر ان دونوں کی شادی ہوئی اور ان سے ہوا ہمارا پانچواں امام۔ ارے یہ امام محمد باقر بتاؤ کہ امام حسن کی اولاد ہے یا نہیں؟ اگر رسول کی بیٹی کا اولاد اس کا بیٹا ہو سکتا ہے تو حسن کی بیٹی کا اولاد حسن کا بیٹا کیوں نہیں؟ نعرہ حیدر، گھبرا تو نہیں گئے؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ کیا میرے کیا میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ اسی لیے امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، میں محمد کا بیٹا حسن ہوں۔ عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے۔ کربلا میں امام حسین کا خطبہ وہ وہی کہتا ہے کہ جو جاننا چاہیے اس کو جاننا چاہیے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ۔ یعنی دو ہی بھائی ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، ایک خطبہ دے رہا ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں۔ کیا مانے؟ ہاں میرے دوستو، حسین نے کربلا میں اسی لیے کہا تھا کہ میں علی کا بیٹا ہوں کیونکہ وہاں سوال تھا بیعت کا۔ اب یہ میں جملہ آپ کو خبرت کر رہا ہوں، وہاں سوال تھا بیعت کا، تو کہہ دیا جو جاننا چاہتا ہے وہ جاننا چاہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا کیونکہ آخر کار میں علی کا بیٹا ہوں۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے۔ اور یہاں سوال تھا صلح کا، یہاں سوال تھا صلح کا، تو امام حسن نے فرمایا جو جاننا چاہتا ہے وہ جاننا چاہیے کہ میں محمد کا بیٹا حسن ہوں، محمد کا بیٹا۔ اگر یہ میرا صلح غلط ہے تو پھر میرے بابا محمد کے لیے کیا خیال ہے؟ اگر اس کا صلح صحیح ہے تو میرا صلح صحیح ہے۔ اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے نوجوانوں بزرگوں کہ پورے خطبے میں امام حسن علیہ السلام نے
یہی کہا، اور اس کے بعد کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن ابن محمد ثم تلا هذه الآیہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا۔ اس کے بعد امام حسن نے سورۃ یوسف کی یہ آیت پڑھی جو جناب یوسف نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اتباع کر رہا ہوں اپنے پردادا ابراہیم کی، اپنے دادا اسحاق کی، اور اپنے بابا یعقوب کی، اور یا اللہ آپ کا ہم پر بڑا فضل ہے، آپ کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے کہ ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ بڑا جملہ میں نے پھر کہا دیا۔ آخرکار امام کا خطبہ ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پورا قرآن پڑھا تھا، اس آیت سے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام کا مقصد یہی تھا، جس سے مخاطب تھا میں اس کو نام لینا پسند نہیں کرتا، امام حسن جس سے مخاطب تھا اس کو کہہ رہا تھا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جن سے سلسلہ نسب میں کوئی مشرک نہیں، تو اپنے خاندان کو بھی دیکھ، میرے خاندان کو بھی دیکھ۔ اب سنیں پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ثم قال انا ابن البشیر، پھر کہا میں بشیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النذیر، میں نذیر کا بیٹا ہوں، انا ابن النبی، میں نبی کا بیٹا ہوں، میں نبی کا بیٹا ہوں، انا ابن سراج المنیر، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، انا ابن الذی رحمت للعالمین، میں رحمت للعالمین کا بیٹا ہوں، میں رحمت العالمین کا بیٹا ہوں۔ فانا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں، میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جس کے بارے میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا ہے۔ میں ان اہل بیت کا فرد ہوں جن کو اللہ نے ہر نجاست اور ہر آلودگی سے دور اور پاک رکھا ہے۔ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ ابْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ وَوِلَایَتَهُمْ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور میں ان اہل بیت کا فرد ہوں، میں ان اہل بیت کا فرد ہوں جن کی مودت کو اور ولایت کو اللہ نے قرآن میں فرض رکھا۔ مودت اور ہے، جن کی مودت کو اور ولایت کو اللہ نے قرآن میں فرض رکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی۔ میں آج آپ نے اعلان کر دیا، ایبٹ روڈ کے ساداتوں نے اعلان کر دیا بھائی کل سے عبدالحکیم پڑھے گا۔ بھائی کون عبدالحکیم؟ کہا وہی جس کے شان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اب حیران ہو گئے لوگ اور ایک دوسرے سے کہے ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی آیت عبدالحکیم کے شان میں نازل ہو۔ آج میں آ گیا، آپ کھڑے ہو گئے، عبدالحکیم بتائیں قرآن آپ کے شان میں نازل ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں، میں نے کہا قرآن کی قسم نہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ اب پھر کسی پر یقین کرو گے؟ ارے بھائی جس کے لیے خود کہہ رہے تھے اس نے خود قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میرے شان میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا یا آپ وہاں نہیں پہنچے۔ ارے اسی لیے تو میرے مولا جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا مجلس شورا میں، قل
انشدکم باللہ حل فیکم عہد غیری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے کوئی تم میں میرے سوا، ہے کوئی تم میں میرے سوا. یہ سورہ میں کہا تھا 102 پوائنٹ ہے. مجھے وعدہ ہے، میں ممبر پر آپ سے وعدہ کرتا ہوں پورا خطبہ پڑھوں گا. مولا نے فرمایا ہے کوئی تم میں میرے سوا جس کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو. قالوا اللہم لا، سب نے کہا علی خدا کی قسم آپ کے سوا کسی کے شان میں نازل نہیں ہوئی. ارے جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نجس ہیں تو ہم ان کو پاک